السلام علیکم ناظرین۔ عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ بے اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں جب زمانہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چل رہا تھا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغمبر کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ پیغمبر نے دمشق پہنچ کر ایک عالیشان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں، یہ تو مسجد ہے۔ تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ پیغمبر نے کہا، نہیں، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں اور اپنے پادری کی جانب سے حاکم کے لیے پیغام لایا ہوں۔ تو لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ پیغمبر لوگوں کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتے حاکم کے گھر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغمبر جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم کا گھر ہے۔ پیغمبر نے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ تو پیغمبر نے کہا، میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک خط حاکم کو دے دیا۔ حاکم نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایات سنے، اور مہر لگا کر خط واپس پیغمبر کو دے دیا۔ پیغمبر وہاں سے چل تو دیا، مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہ کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر پیغمبر نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی، کیونکہ خط اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اس حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جمی نام کے ایک شخص کا تعین کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئے۔ قاضی نے سمرقندی پادری سے پوچھا کہ کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم تاریخی نقطہ ملحوظ فرما لیجئے کہ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں قتیبہ سے مراد ان کا نائب ہے۔ تو قاضی نے قتیبہ کے نائب کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ کے نائب نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے، اس لیے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کے نائب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ کے نائب نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو۔ اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ قتیبہ، اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے، اور 3 دن کے سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی دلیلوں کی ضرورت۔ اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقند والوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران
ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہو پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقند کے یہ لوگ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے اور اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا؟ کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنی ہی قاضی کی کئی دو باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ جی ہاں، ایسے ہی ہوا کرتے تھے مسلمان حکمران، اور ایسا ہی ہوا کرتا تھا سیدنا عمر فاروق بن خطاب کے نواسوں میں سے ایک نواسہ، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر بن الخطاب کی صاحبزادی تھیں۔ آپ اموی دور کے 8ویں خلیفہ تھے۔ آپ کے عدل و انصاف سے مشرق و مغرب کے ممالک دین اسلام سے بہرہ ہو کر دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ آپ ہی کے دور خلافت نے پوری دنیا اسلام کو حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت اور عدل و انصاف کی یاد دلا دی۔ آپ کا ہر اقدام عدل و انصاف اور رضا الہی پر مبنی تھا۔ پورے ملک میں خوشحالی تھی۔ آپ اموی خلیفہ کے بھتیجے اور داماد ہونے کی وجہ سے مختلف عہدوں اور مناصب پر فائز رہے۔ شروع سے ہی آپ کی طبیعت میں شاہانہ وقار تھا۔ آپ بے حد نفیس لباس پہنتے اور خوشبویات کا کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ خلافت کا بار اٹھانے کے بعد آپ کے تمام معمولات میں تبدیلی آ گئی۔ تمام شاہانہ ٹھاٹ ختم کر دیے اور شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس زیب تن کر لیا۔ کنیزوں کو آزاد کر دیا اور اپنے لیے انتہائی سادہ زندگی کو پسند کیا۔ آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ آپ خلفائے راشدین کی پیروی کریں، اور ان تبدیل شدہ حالات اور ہر طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود ایک مرتبہ پھر خلافت فاروقی کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا۔ آپ کی اسی نیک سیرت کے باعث بعض محدثین آپ کو 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔